باقی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بھی تھے، اسی جنگ میں جناب حنفیہ بھی تھے، لیکن چونکہ مجھے یہ جنگ پڑھنی نہیں اس لیے میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ لڑائی شروع ہوئی، تابڑ توڑ حملے ہونے لگے، خارجی مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر جب گرنے لگے، میدان بھر گیا ان کے لاشوں سے۔ ایک سپاہی دوڑا ہوا آیا، یعنی وہ سب کے سب مارے گئے۔ فرمایا غلط، میں ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے باپوں کی پشتوں میں اور ان کے ماؤں کے شکموں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے باپوں کی پشتوں اور ان کے ماؤں کے رحموں میں دیکھ رہا ہوں، اور لوگ میں علی اعلان کر رہا ہوں کہ جو ان میں سب بچ گئے ہیں جب بھی یہ پروان چڑھیں گے، کٹیں گے، مریں گے، فنا ہوں گے، اور جو ان کی اولادیں بچ جائیں گی وہ آخری زمانے میں ڈاکو بنے گی، چور بنے گی۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا، آپ نے کیا سن لیا۔ یمن کے علاقے میں آج خارجیوں کی اولاد موجود ہے، اردن کے علاقوں میں آج خارجیوں کی اولاد موجود ہے۔ بین الاقوامی سطح پر جو نظر رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو، باہری قزاقوں میں خارجیوں کی اولادیں شامل ہیں۔ پتہ چل گیا جو علی کے حق میں خارجی ہے اس کی اولاد جی سپیکر کی گونج تھی۔ اچھا درود پڑھیے صلوات۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی معراج پہ پہنچا کر تم نے مجھے روک دیا۔ درود پڑھیں صلوات۔ جو ان خارجیوں کی اولادیں بچیں گی میں علی اعلان کر رہا ہوں وہ ڈاکو بنے گی، وہ چور بنے گی، وہ لٹیرے بنیں گے۔ آج جن جن علاقوں میں خارجیوں کی اولادیں پائی جا رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر جو نظر رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ باہری قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ ہاں علی کے فرمان سے واضح ہو گیا کہ علی کا دشمن یا مال کا ڈاکو بنتا ہے یا دین کا ڈاکو بنتا ہے۔ نعرہ لگوانا، نعرہ ہائے ہائے ہائے۔ عظمت صرف نعرہ لگوا بیٹا۔ اچھا چل جلدی ربائی پڑھ، جلدی پڑھ۔ اچھا جی اچھا، اچھا جی اچھا اچھا اچھا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، کہہ دیا میں نے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں، صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ شاباش بیٹا، وہ وقت ہے نا، لیکن نا کوئی 2 گھنٹے سے بیٹھا ہے، کوئی 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے، پھر دور دور جانا ہے، تو بیٹا انہوں نے آپ کو عبادت سے منع نہیں کیا، انہوں نے اس لیے روکا ہے کہ اس عبادت میں ہم اور آپ دونوں شامل ہیں۔ مل کے نعرہ حیدر۔ تو یہاں پر مولا نے جب یہ فرمایا کہ نہیں ان کے سارے نہیں مرے، تو اب سپاہی چلے تلاش کرنے کہ کتنے مرے ہیں کتنے بچے ہیں۔ یہ پادری ساتھ چلا، اب جو شمار کیا گیا
ان کے 4000 میں سے 3991 مر چکے تھے، صرف 9 بچے تھے، اور حضرت علی کے سپاہیوں میں سے صرف 9 اور کہیں ہے 8، لیکن مستند تاریخ ہے 9 شہید ہوئے تھے۔ جلدی سے دوڑا پادری، علی کے قدموں تک پہنچ کر کہتا ہے ہاتھ بڑھا، بیعت لے، کلمہ پڑھا، پتہ چل گیا ہے منبر پہ بیٹھنا اور بات ہے، محمد کا وارث ہونا۔ لگ رہا ہے نعرہ؟ جب نہ لگے پھر لگانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں علی نے ایک خطبہ پڑھا ہے، مولا علی نے یہاں ایک خطبہ پڑھا ہے۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، صرف 2-4 مولا کے فرمودات دے کر پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، میرے فرمان پر شک کرنے والوں، میں گزر گیا، جلدی سے گزر گیا۔ ایھا الناس، میرے فرمان پر شک کرنے والوں سنو، انا سراج الدین، انا یعصوب الدین، میں دین کا چراغ ہوں۔ کاش میں اس کی تشریح کرنے کے لیے وقت رکھتا، یعنی جہاں جہاں شرک کی، کفر کی، نفاق کی ظلمت ہے، جب تک میری ولایت کا اقرار نہیں ہوگا یہ ظلمتیں ختم نہیں ہوگی۔ انا سراج الدین، میں دین کا چراغ ہوں۔ انا یعصوب الدین، میں دین کا سردار ہوں۔ بے شک یہاں میری سرداری نہ مانو، قیامت کے دن جب تک میرے ہاتھ میں تھمے ہوئے لواء الحمد کے سائے میں نہیں چلو گے۔ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکو گے۔ سنا، انا بحر الذی لا ينزف، انا البحر الذی لا ينزف وصفہ، میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جو اوصاف کا ایک سمندر ہے۔ اور یہ سمندر کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ انا ابن الفتح، انا الفتح، ابن الفتح، اخو الفتح، انا اسد اللہ، انا اسد رسول اللہ۔ لوگوں، میں علی زبان کا اسد اللہ نہیں، نہیں صاحب، میں نے پھیلانا نہیں، دینا نہیں، گزرنا ہے۔ میں علی صرف زبان کا اسد اللہ نہیں، تم آزما چکے ہو۔ میں اسد اللہ ہوں، میں اسد رسول اللہ ہوں۔ انا الفتح، میں خود جوان ہوں۔ ابن الفتح، جوان کا بیٹا ہوں۔ اب میں رکوں گا، ضرور رکوں گا ایک فکرہ دینے کے لیے۔ انا الفتح، میں فتح ہوں، میں جوان ہوں۔ ابن الفتح، میں جوان کا بیٹا
دیکھتا ہوں سارا مکہ ایک طرف تھا، محمد کو بچانے والا اکیلا میرا باپ۔ ایک طرف تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں فتح ہوں، فتح کا بیٹا ہوں۔ لاہور کے اس عظیم اجتماع میں ان سب سے دعائیں لینے کی خاطر گلفام ایک فطرہ دے رہا ہے۔ اگر علی کے باپ کے ایمان میں کسی قسم کا فرق ہوتا تو علی جیسا کل ایمان باپ کا نام لے کر باپ پہ فخر نہ کرتا۔ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ۔ ارے نہرواں کے میدان کی خبر علی کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ میں تو وہ علی ہوں کہ قیامت تک کے حالات کا علم۔ میں علی اپنے سینے میں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا کا اگلا فرمان سنیے گا، فاسألونی من علم مخزون۔ لوگوں مجھ سے پگڑی کے پیچ نہ پوچھو، لوگوں مجھ سے گھر کے حالات نہ پوچھو، لوگوں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں نہ پوچھو۔ اگر مجھ علی سے پوچھنا ہے تو چھپے ہوئے راز پوچھو۔ چھپا ہوا علم جو ہے پوری کائنات میں جو کچھ مخفی ہے مجھ علی سے پوچھو۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی میں آئے مجھ علی سے پوچھو۔ اب میں آپ کے سامنے خطبہ نمبر 91 کا حوالہ دے کر دو فکریں دے رہا ہوں، زیادہ نہیں دینا چاہتا، ہو سکتا ہے ترتیب میں کہیں نمبر آگے پیچھے ہو، لیکن نہج البلاغہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں واللہ لا شئتم ان اخبرا کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ لفعلت۔ رب اکبر کی قسم، اگر تم چاہو تو میں علی تم سب میں سے ہر ایک کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آئندہ تقاریر میں بھی نہج البلاغہ کو لے کر آگے بڑھ سکوں، کیونکہ یہ بڑا خشک سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں لوگوں جو مرضی میں آئے مجھ علی سے پوچھو، اگر تم چاہو ان اخبرا کل رجل منکم، تم میں سے جو بھی ہے میں اس کو یہ خبر دے سکتا ہوں بمخرجہ ہی ومولجہ ہی، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ بڑا پیارا ایک ترجمہ ہے، لیکن چونکہ مائیں بہنیں بالکل قریب ہیں اس لیے میں وہ ترجمہ نہیں دے سکتا۔ یعنی میں علی تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ کون کون ہمارا بننے کے قابل ہے۔ اچھا جی، اچھا جی،
میں علی تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارا آغاز کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے. اگر تم چاہو کہ جمیع شان ہی جو جو تم پر واقع ہونے والے حالات ہیں، میں ان سب کی تمہیں خبر دے سکتا ہوں. لا فعلت، البتہ میں خبر دے سکتا ہوں، لیکن ولیکن اخاف، میں تمہیں یہ خبر دیتا نہیں. کیوں نہیں دیتا؟ ولیکن اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں ان تکفروا فیا برسول اللہ، کہیں تم میرا مقام سن کر رسول کو نہ بھلا بیٹھو. ہائے ہائے ہائے، جب کہ میں جو کچھ بھی ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میری جتنی شان سنتے جاؤ، پھر مجھ پہ نہ رکنا. میری شان سن 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 کر جب سن ہو جانا تو پھر سوچنا کہ جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا. بڑی مہربانی. اپنی اپنی ملازمت پانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ پہلے سلامت رہو، آباد رہو. یہ ایک تھوڑا سا دو لفظ ایک اعلان کے سن لیں. آپ کا وقت لے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. سال گزشتہ آپ کے لاہور شہر کے ایک علامہ ہیں بشوی صاحب، جن کے نام سے علامہ ایوب بشوی، جن کے نام سے اکثر مومن واقف ہیں. انہوں نے میری اجازت کے بغیر اور مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیے بغیر میری تقاریر کے کیسٹ لے کر ان میں سے انہوں نے کتابیں شائع کرا دی. 2 کتابیں انہوں نے شائع کرائیں. جب مجھے علم ہوا، میں نے بازار سے مارکیٹ سے خرید کر کے جب ان کا مطالعہ کیا تو وہ اغلاط کا پلندہ تھی، حتیٰ کہ آیات تک، احادیث تک اس میں غلط لکھی ہوئی تھی. میں نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ مولانا کم از کم آپ مجھ سے رابطہ کرتے تو میں تصحیح کر کے آپ کو نسخہ دے دیتا. جب لوگ کیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے جواب دیتے ہیں جی جو کرنا ہے کر لیں. خیر، میں چپ کر گیا. یہ ذوالفقار پبلیکیشنز نے جب انہیں پتا چلا کہ مولانا کو ایسا جواب ملا ہے اور شکستہ دل مولانا کو کیا گیا ہے، تو انہوں نے میری اجازت سے ایک اشرے کی کیسٹ جمع کی ہے اور یہ کتاب انہوں نے شائع کی ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے صوت الحق، حق کی آواز. سن 1964 میں نے فاضل اردو کیا تھا. اس کے بعد 66 میں نے فاضل فارسی کیا. بعد میں 69 یا 70 میں نے فاضل عربی کیا. پھر میں نے ایف اے کیا اور اس کے بعد میں ایران چلا گیا. 4 سال میں ایران رہا. سن 1964 سے میں نے قلم سنبھالا ہے. یعنی جتنی میں تقاریر کر رہا ہوں الحمدللہ یہ محمد و آل محمد کی گداگری کا صدقہ ہے کہ میں اپنی کیسٹ بھی نہیں سنتا. یعنی یقین جانے میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں. میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے مطالعہ کے اعتبار سے. اس سال یہ نصیر شاہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، بیٹے سے مراد ہے، بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے. اس کو میں نے کہا تھا بھی کاؤنٹنگ کرو کہ میری لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں تاکہ مجھے پتا چلے میں کتنی پڑھ چکا ہوں. تو کم
از کم الحمدللہ 7000 کتب ہیں میری لائبریری میں عربی فارسی پر مشتمل، جو اردو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 3 مہینے یا 4 مہینے میں کوئی تقریر نہیں کروں گا۔ ربیع الاول کے بعد میں بیٹھ کر اس زمانے سے لے کر اس وقت تک جو میرا مسودہ میرے قلم سے نکل چکا ہے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اور تکرار کو نکالتے ہوئے، کیونکہ کافی تکرار بھی ہے تو میں اسے کتابی صورت دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے، یہ انہوں نے صرف 1000 کتاب چھپائی ہے، دوسرا ایڈیشن میں نے منع کر دیا نہیں چھپانا، تاکہ باقی آنے والی کتابیں آ سکیں۔ آپ مجھ سے تعاون کریں، اس کا ہدیہ انہوں نے صرف 100 روپیہ رکھا ہے۔ باہر یہ آدمی کھڑا ہوا ہے کتابیں لے کر، جو نہیں لینا چاہتا وہ بھی لے، تاکہ میں ان کے ذریعے سے باقی اپنی کتب جو ہیں وہ عوام تک اور مومنین تک پہنچانے کی پوری کوشش کے ساتھ حق کے عبادت حاصل کر سکوں۔ 100 روپیہ ہدیہ اس کا، باہر کونے پہ علم کے نیچے یہ شخص تھیلے میں کتابیں لے کر کھڑا ہے، جو نہیں بھی لینا چاہتا وہ ضرور لے، تاکہ دوسرا ایڈیشن میں چاہتا ہوں اس کا نہیں، دوسری کتاب رجب تک مارکیٹ میں نہیں مومنین کے ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ بابا دے بلند سلاوا تو علی علیہ السلام کا یہ خبر دینا کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کا آغاز کیا ہے اور کس کا انجام کیا ہے، یا علی کا وہ دعویٰ جو آپ کے سامنے ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مرضی میں آئے مجھ علی سے پوچھو، فانا بطرق السماء فاعلم بطرق الارض، کہیں ہے خطبے میں من طرق الارض۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں کہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے حالات راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ علم علی کے ذریعے سے ہم علم نبی کو پہچان رہے ہیں۔ تو اگر ہم شیعان محمد و آل محمد و آل محمد کو عالم الغیب مانتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کو علم دینے والا کل بھی اللہ تھا اور آج بھی اللہ ہے۔ یہ اسی علم کا نتیجہ تھا کہ جیسے علی کے گھر میں وہ مولود آیا جس کا نام رسول رکھ کے گئے تھے، حضرت عباس علیہ السلام کا نام عباس، ہمارے ہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، واعظین پڑھتے ہیں کہ بی بی بطول نے رکھا تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن کتاب کا نام ہے چہرہ درخشاں، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس کی 5-7 جلدیں ہیں جو ساری حضرت عباس علیہ السلام پر لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ مولا عباس کا نام عباس خود رسول رکھ کر گئے تھے۔ رسول سے سن کر بی بی بطول نے سیدہ زینب سے فرمایا تھا کہ جب تمہارا وہ بھائی پیدا ہو جس کا ہمیں بھی انتظار ہے تمہیں بھی انتظار ہے، تو اس کا نام میں عباس رکھ رہی ہوں۔ ساری شہادت نہیں پڑھ سکتا، 1-2 جملے میں ادا کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ شریکت الحسین بی بی زینب نے زندگی میں 3 مرتبہ کہا ہے واہ حجابا، واہ 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 سبحان اللہ، سلامت رہو آباد رہو، جو صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو کہ سیدہ بطول کو اس عباس کا پرسہ دینا ہے جسے بی بی خود اپنا بیٹا کہہ کے روتی رہی۔ بی بی سیدہ مسافر شام نے زندگی میں 3 مرتبہ کہا ہے واہ حجابا۔ پہلی مرتبہ
बीबी 2 साल की थी, सिर्फ 2 बरस की थी। मां बतूल के साथ, बाबा अली के साथ नाना के घर में बैठी हुई थी। रात तारीख थी। काफी देर के बाद जब चली रसूल के घर से, रसूल खुद साथ आए इन्हें छोड़ने के लिए। हालांकि अली भी थे, बतूल भी थी, सिर्फ 2 साल की थी। सैयदा ज़ैनब अंधेरे में बीबी को पांव की ठोकर लगी। जैसे पांव ने ठोकर खाई, ये सैयदा जमीन पर आई 2 बरस की। जैसे बीबी जमीन पर गिरी, सर पर जो चादर थी, उस चादर का एक कोना, एक गोशा, एक सिरा बीबी के सर से, एक गोशा, एक यूं देख ले, सर पे चादर है, जैसे ठोकर लगी बीबी जमीन पर गिरी। ये एक गोशा, एक कोना चादर का बीबी के सर से हटा। सर से हटना था, ज़ैनब की धाड़ें निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जैसे चादर का गोशा 2 साल की सैयदा के सर से हटा, बीबी की धाड़ें निकल गई। आवाज से किताब का नाम भी बता दूं ताकि कोई रोते वक्त सोच न सके। हसाए से ज़ैनबिया, वहां से मैं पढ़ रहा हूं। धाड़ें निकल गई। बीबी ने रो के कहा, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा। अंदाजा लगाए बीबी सैयदा ज़ैनब को पर्दा कितना अजीज था कि 2 साल की शहजादी कुजा और एहसास पर्दा कुजा। यही वजह है कि जब 22 साल छोटे थे हजरत अब्बास बीबी ज़ैनब से, फिर सुने, सैयदा ज़ैनब से 22 बरस हजरत अब्बास छोटे थे। बीबी ने अब्बास को बेटा बनाकर वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि जैसे इनका नाम आते आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता। बेटा बनाकर बीबी ने मौला अब्बास को, जल्दी नहीं करनी, मैं खुद कहूंगा, मुझे मसाहब पढ़ने देना, मौला अब्बास को अपनी गोदी में पाला था। यही वजह है कि जब कोई जिक्र करता था, हत्ता के हजरत अली तक ये तारीख मिलती है कि 21 रमजान को जब अली आंखें बंद करने लगे तो फरमाया, ज़ैनब बेटी जरा मेरे करीब आ। जब बीबी करीब आई तो बजाय पांव की तरफ खड़े होने के, बीबी अली के सर के पीछे खड़ी हुई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, समझा नहीं मैंने क्या पढ़ा है। मैं फिर आराम से पढ़ता हूं, फिर पढ़ता हूं, किताब का नाम ले लूं ताकि आप घबरा के न रोएं। सिराज गम, जब अली ने कहा बेटी ज़ैनब मेरे करीब आ, बजाय इसके कि बाबा के चेहरे के सामने पांव की तरफ आके खड़ी होती, चादर में लिपटी हुई छोटी बतूल बाबा के पीछे सर की तरफ खड़ी हुई। अली फरमाते हैं, ज़ैनब मेरे पीछे आ। फिजा ने कदमों पर हाथ रख के कहा, मौला तेरे सामने कैसे आए। चादर में लिपटी हुई सैयदा ज़ैनब जब मौला अली के बाबा अली के करीब आई, अली बीबी का मकाम हिजाब पहले भी देख के रोते थे, आखिरी वक्त भी रो पड़े और रो के कहा, ज़ैनब जरा झुक जा। बीबी झुकी, बेटी और झुक जा।
اور جھکی. بیٹی کچھ کہنا چاہتا ہوں کوئی اور نہ سنے, اور جھک جا. بی بی اور جھکی. کہا زینب آج میرے سامنے آنے سے, باپ کے سامنے آنے سے گھبرا رہی ہے, ذرا بتا جب تیرا سر کھلا ہوگا تیرے سر پر چادر تک نہیں ہوگی, پابند رسنوں کے بازاروں درباروں میں کیسے جائے گی. کبھی اونچی آواز میں نہ بولنے والی سیدہ زینب بابا سے یہ سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی, ہٹ کر ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا اتنا بتا دو جس زینب کا عباس بھائی ہو. لے لو سانس, لے لو سانس. کسی کی کیا جرت جو زینب کے پردے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. کہا بیٹی وقت بدلتے رہتے ہیں. 2 سال کے سن میں بی بی نے کہا تھا واہ حجابا, یہ ہے پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ آپ سب مومن جانتے ہیں, عباس کے غلام جانتے ہیں کہ بی بی نے واہ حجابہ کب کہا تھا, جب عباس پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی. رو لو آنسو برسا لو, روتے بھی جاؤ منت بھی مانتے جاؤ, کیونکہ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. میں نے پہلے دن بھی کہا ہے کہ رو رو کے میں نے اس ممبر سے دعائیں مانگی ہیں. 9 سال کے بعد میری بیٹی کے ہاں اولاد ہوئی ہے. جب حضرت عباس کا یوم عاشور سن 61 ہجری دایاں بازو بھی شہید ہو گیا, بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. اس وقت ملعون عمر ابن سعد نے حکم دے کر کہا شامیوں کوفیوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہو بابا جی بس روک لو, بابا جی کرو, بابا جی ذرا صبر کرو. آپ روتے ہیں, سر پیٹتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کو پینے کے لیے پانی بھی مل جاتا ہے, آپ کو سنبھالنے والے مومن بھی مل جاتے ہیں, میری مائیں بہنوں کو پکڑنے والی مائیں بھی مل جاتی ہیں, لیکن ہائے سکینہ جب تماچے کھانے کے بعد رو رو کے کہتی رہی چچا عباس. لے سانس, مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا. اس ظالم نے عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ جس نے اب علی سے بدلہ لینا ہو, جتنے تیر عباس پر برسا سکتے ہو, جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو. اب تاریخ شاہد ہے 22 بچے, 10 شہزادیاں, 42 مستورات خیمے کے دروازے پر, بچوں کے ہاتھوں میں پانی کے خالی جام, مستورات بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ عباس کب پانی لاتا ہے. میں نے ایک دن مصائب میں پڑھا تھا کہ 11 بہنیں امام حسین کی کربلا میں ساتھ تھی. یعنی ہمارے ہاں صرف بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا ذکر ہوتا ہے یا بی بی رقیہ کا نہیں, 11 بہنیں ساتھ تھی. 12ویں بہن بی بی آزمہ خاتون, جس کی آنکھیں علی کی شہادت پر منہ پیٹتے پیٹتے ختم ہو گئی تھی. آپ پھر بھی پانی پھروتے ہیں, پانی برساتے ہیں.
बहनें साथ थी, 11 बहनें दरवाजे से देख रही थी। मेरी माँ बहनों, अब मुझे माफ रखना अगर तुम में से कोई बर्दाश्त न कर सके। कोई बहन अपने भाई को बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ते हुए नहीं देख सकती। अगर भाई तड़प रहा हो तो मोहल्लेदार, रिश्तेदार, कराबतदार उसकी बहन को बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाते हैं कि तू भाई को तड़पता न देख। अल्लाह जाने 11 बहनों ने कैसे देखा, अब्बास पर तीर बरसते रहे। हाय अब्बास, हाय अब्बास। जो मैंने तारीख में देखा है, हर तरफ से तीर बरसे। बड़ी मैंने इस साल जब मैं गया हूं मशहद मुकद्दस और कुम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कोशिश करता हूं, दुआ मांगता हूं मौला मुझे बुला लो। इस दफा जब मैं गया हूं तो हजरत अल्लामा आयतुल्लाह अब्बास अजीजी ने, जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो मुझे जानते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मुझे पता चले कि हजरत अब्बास पर कितने तीर बरसे हैं। तो आयतुल्लाह ने सर पीटा, पीट कर कहा, हाशमी साहब 4000 तीर अब्बास के सीने पे लगे। अब खुद सोचे, जिसके सीने पर 4000 तीर लगे हो उसके बाकी बदन की क्या हालत होगी। तीर लगे, जालिमों ने इतने तीर बरसाए कि अब्बास तीरों में छुप गए। एक तीर आके आंख में लगा, अभी वो निकला नहीं था क्योंकि बाजू नहीं थे। एक दूसरा तीर फिर आंख में लगा। किताब अद्दमातु साकिबा में है कि बरसते तीरों में से 7 तीर हजरत अब्बास की दोनों आंखों में लगे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा अंदाजा लगाओ आंखें कुजा, 7 तीरों का लगना कुजा। जब 7 तीर आंखों में लगे, 7वें तीर लगने के बाद अब्बास ने सर झुकाया, घुटने ऊपर किए कि किसी तरह मैं आंखों से तीरों को निकाल लूं। अभी सर झुकाया ही था, घर घर पर गाजी के अलम लहराने वालों मुझे माफ कर देना। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने ऐसा सर पे गुर्द मारा, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बस बेटा, बस मेरा बेटा, बस बस मेरे बच्चों। चौदह 1400 साल के बाद तुम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर रहे। अल्लाह जाने करबला में सकीना का क्या आलम था, जो बार बार कह रही थी, दादी फिजा मेरा चचा क्यों नहीं आ रहा। इधर सर झुकाया, घुटने उठाए कि मैं तीर निकालूं। पीछे से जालिम ने एक सर पे गुर्द मारा, गुर्द का लगना था, दरमियान से सर फटा। उधर सकीना ने बीबी फिजा का दामन पकड़ा, कहा दादी फिजा चचा ने आने में बड़ी देर लगा दी है, जरा पूछ के बता क्यों नहीं आ रहे। कहा सकीना पूछने का मंजर नहीं है, आ मैं तुझे उठाती हूं। अपनी आंखों से चचा की मजबूरी देख। जब
जनाब फिजा ने सकीना को उठाया। सकीना ने देखा चचा के दोनों बाजू कलम हैं, तीरों में डूबे हुए हैं, सर पे खून ही खून है। आवाज दी दरवाजे से, चचा चचा जिंदा खैमे में चले आओ, मैं सकीना वादा करती हूँ आज के बाद पानी नहीं। चचा अगर आप मारे गए हमें कौन संभालेगा, बीबियों को कौन संभालेगा। ले सांस ले, थोड़ा सा सांस ले ले। गुर्द लगा। अब ये वो रिवायत है जो मैंने मक्तल की तकरीबन कई किताबों में पढ़ी है। खुद हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मेरा मसाइब पढ़ने वालों, वाइजीन, जाकिरीन, जब भी मेरा मसाइब पढ़ा करो, मेरी शहादत पढ़ा करो, तो मोमिनीन को बताया करो कि जब कोई सवार जीन से जमीन पर गिरता है, क्या अब भी मैं पढ़ूं आप सुनकर रोएंगे? क्या ज़हनों में तसव्वुर नहीं आ गया? जब कोई सवार जीन से जमीन पर गिरता है तो वो दोनों हाथों के जरिए से सहारा लेता है ताकि जख्मी होने से बच जाए। हाय मेरे बाजू तो कलम हो चुके थे, सीने पर तीर थे, सर फटा हुआ था, आंखों में तीर थे। अब्बास जब जमीन पर गिरा तो खुद फरमा रहे हैं कि मेरे सीने के तीर कमर के पार गुजर गए। कैसे अब्बास जीन से जमीन पर आया? अब्बास ने आवाज देकर कहा वाह हुसैना। इधर अब्बास ने कहा वाह हुसैना, उधर बीबी ज़ैनब के कानों पर अब्बास की आवाज पड़ी। ये दूसरा मौका है कि बीबी ने चादर में हाथ डाले, सर से चादर हटाई, बाल खोले, बालों में खाक डाली, खाक डालकर सैयदा ने रोते हुए कहा वाह हिजाबा। बस बाबा जी, बस बाबा जी, बस जरा हौसले से काम लो, जरा हौसले से काम लो। खत्म करता हूं, नहीं सुन सकते सारी शहादत ना मैं पढ़ सकता हूं, बस आखिरी जुमले सुनो, मैं खत्म कर रहा हूं। अब्बास दीन से जमीन पर आए, कसम नहीं खाता। आज मौला का अलम बरामद हो रहा है, शबी अलम गवाह है। हजरत इमाम हुसैन ने जब इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े जमा किए थे और तड़पते भाई का सर सीने से लगाया था, उस वक्त हुसैन ने नहीं कहा था कि मेरी कमर टूट गई। हाय अब्बास, हाय अब्बास। हजरत इमाम हसन की शहादत पर इमाम हुसैन ने नहीं कहा था अल-आना इनकसरा ज़ाहरी, अब मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब अब्बास जीन से जमीन पर गिरा तो हुसैन के कमर पर हाथ आए, ज़हरा के लाल की कमर झुक गई। आवाज देकर कहते अब्बास जालिम खुशियां मना रहे हैं। कातिल खुशियां मना रहे हैं। अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास के गिरने पर क्या जुल्म हजरत अब्बास पर खत्म हो गया? अब दो जुमले सुन लो, बस मातम करो बाद में। जुल्म खत्म हो गया? नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा, सिर्फ गुजर रहा हूं। मौला के आते आते अब्बास के गिरे हुए जिस्म पर इतना जुल्म हुआ
کہ آپ میں سے جتنے مومن سید بیٹا بیٹا بس کرو میرا بیٹا برداشت نہیں ہوتا بس کرو شاباش یہ جوانیاں سلامت رہے. حضرت عباس کے جسم پر امام حسین کے پہنچنے سے پہلے اتنا ظلم ہوا ہے کہ جو مومن سیدزادے میری مائیں بہنیں کربلا گئی ہیں آپ گئے ہیں. الحمدللہ مولا نے مجھے بھی کئی مرتبہ گداگری کے صدقے میں یہ شرف بخشا ہے. وہ یہ گواہی دیں گے حضرت امام حسین کا تعویذ لحد بڑا ہے. حضرت حر علیہ الرحمہ کا تعویذ لحد ہاں ماں جی میں اسی لیے کہہ رہا تھا جو میری مائیں گئی ہیں وہ دیکھ آئیے. حضرت حر علیہ الرحمہ کا تعویذ لحد بڑا ہے. حضرت حبیب علیہ الرحمہ کا مزار کا تعویذ لحد بڑا ہے. جبکہ حضرت عباس کا قد طویل تھا کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لگتے تھے. جو گئے ہو ان کی آنکھوں کے سامنے منظر ہے, جو نہیں گئے روتے ہوئے عباس کو پکارو وہ تمہیں اپنی نگری دکھائے, اپنی مزار کی زیارت کرائے. زینب کے ویر کا جا کے روزہ دیکھو. حضرت عباس کا قد بڑا ہے لیکن آج بھی تعویذ لحد جو ہے وہ بالکل چھوٹا ہے, مختصر ہے. حضرت علامہ آیت اللہ کوچانی مرحوم سے ایک مومن نے پوچھا تھا کہ حضرت عباس کا تعویذ لحد چھوٹا کیوں ہے, تو انہوں نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا, غریبا چاک کیا, مٹی اٹھا کر بالوں میں ڈالی, سر پیٹ کر کہا بڑا مشکل تو نے سوال کیا ہے. جب عباس زین سے زمین پر آیا تھا کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے کوئی اور ظلم کیا. عباس کا لاشا پارا پارا ہو گیا. جب امام زین العابدین دفن کرنے آئے تھے تو جو ٹکڑے مل سکے تھے وہ جمع کیے, جو نہ مل سکے تو رو کے کہا چچا اس مٹی میں تیرے جسم کے کس کس حصے کو تلاش کروں. بس ختم. حسین پہنچے, تڑپتے ہوئے عباس کو سنبھالا, سنبھال کر غازی کا سر اٹھایا, اٹھا کے گودی میں رکھا, تیر نکالے. عباس نے مولا کے چہرے کی زیارت کی. زیارت کر کے یہ روایت ایک مرتبہ پہلے میں نے پڑھی تھی. ایک مومن نے دوسرے دن مجھ سے پوچھا تھا کہ قبلہ آپ نے کتاب کا نام نہیں بتایا, حالانکہ مصائب میں نہیں بتایا جاتا. اب میں بتا رہا ہوں. جیسے ہی عباس کی نظر پڑی عباس کے لب ہلے, حسین جھکے. عباس کچھ کہہ رہا ہے, ہاں مولا. کہو عباس کیا کہتے ہو. مولا مجھے بابا نے آپ کی غلامی کے لیے مانگا تھا. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا میں نے غلامی کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. حسین رو کر کہتے عباس جیسا حق تو نے ادا کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کہا مولا جب بابا پوچھیں گے کہ تو نے غلامی کا حق ادا کیا ہے تو میں کیا جواب دوں, مجھے سند دو.
تاکہ بابا کو دکھا سکوں کہ میں نے غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ حسین رو کر کہتے عباس عباس، کیسی سند مانگتا ہے؟ کتاب کا نام ہے سراج غم۔ عباس نے تڑپ کر کہا مولا اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر میرے دائیں رخسار پہ رکھو۔ اپنا بایاں پاؤں اٹھا کر میرے بائیں رخسار پہ رکھو، تیرے نقش قدم میرے رخسار پہ جم جائے، بابے کو سند دکھاؤں گا۔ یا ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، ہائے میرا عباس بیٹا، ہائے میرا پیاسا بیٹا، ہائے میرا مظلوم۔ ماتم عباس، ماتم عباس۔